अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात के बारे में। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। दोस्तों, जब फ़िरौन अपने लश्करों के साथ दरियाए नील में गर्क हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल के साथ मिस्र में करार नसीब हुआ, तो एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से इस तरह से मुकालमा हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या इलाही, तेरी बंदों में सबसे ज़्यादा तुझको महबूब कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरा जिक्र करता है और मुझे कभी फरामोश ना करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, सबसे बेहतर फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने कहा, जो हक के साथ फैसला करे और कभी ख्वाहिश इंसान की पैरवी ना करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या परवरदिगार, तेरी बंदों में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? अल्लाह ताला ने कहा, जो हमेशा अपने इल्म के साथ दूसरे से इल्म सीखता रहे, ताकि इस तरह उसे कोई ऐसा बात मिल जाए जो उसे हिदायत की तरफ रहनुमाई करे या इसे हलाकत से बचा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, अगर तेरी बंदों में मुझसे ज्यादा इल्म वाला हो तो मुझे उसका पता बता दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, खिज़र तुझसे ज्यादा इल्म वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे परवरदिगार, मैं उसे कहाँ तलाश करूं? अल्लाह ताला ने उसे बताया कि समंदर के पार एक चट्टान के पास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से सवाल किया, ए मेरे अल्लाह, मैं वहां कैसे और किस तरह पहुंचूं? तो अल्लाह ताला ने उनको एक तरीका बता दिया कि तुम एक टोकरी में एक मछली लेकर सफर करो, जहां वो मछली गुम हो जाए, बस वही तुम्हारी खिज़र से मुलाकात होगी। इसके बाद हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम और शागिर्द हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अपने साथी बनाकर अपना सफर शुरू किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते जब बहुत दूर चले गए तो एक जगह आप थक कर सो गए और उसी जगह मछली झपटी मारकर टोकरी से समंदर पर गिर गई और उस जगह पानी में एक सुराग बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होकर चलने लगे। जब दोपहर में आप अलैहिस्सलाम के खाने का वक्त हुआ तो आपने आपके शागिर्द हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से मछली तलब फरमाई। तो उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, चट्टान के पास जब आप सो गए थे तो वहां मछली कूदकर समंदर पर चली गई और मैं आपको बताना भूल गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें तो उसी जगह की तलाश थी। बहरहाल जब आप अलैहिस्सलाम ने अपने कदम मुबारक के निशानात को तलाश करते हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां खिज़र अलैहिस्सलाम से आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात होगी। वहां पहुंचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक बुजुर्ग कपड़ों पर लिपटे हुए बैठे हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया तो उन्होंने ताज्जुब होकर फरमाया कि जमीन में सलाम करने वाला कहां से आ गए। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मैं मूसा हूं। तो उन्होंने दरियाफ्त किया, कौन मूसा? क्या आप बनी इस्राइल के मूसा तो नहीं? तो आपने फरमाया, जी हाँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मूसा, मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक ऐसा इल्म दिया है जिसको आप नहीं जानते, और आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म दिया है जिसको मैं नहीं जानता।
मतलब ये کہ میں علم اسرار جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، اور آپ علم الشرع جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خضر علیہ السلام، کیا مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علوم دیا ہے وہ آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور کبھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑ گئی اور کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ تینوں کشتی پر بیٹھ گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی جھولے سے کلاڑی نکال لی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ اے منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھے کہ تم نے اسے اسی لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک اے تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہنا دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سوار نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میرے بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر اے حضرت کچھ دور آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس کے بچے کو قتل کر ڈالا۔ اے ہوش ڈوبا خونی منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم نے ایک ستری جان اور بے قصور جان کو قتل کر دیا، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر یہی جواب دیا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز سوال نہیں کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا اب اگر اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رکھیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اس حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچ گئے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن گاؤں والوں میں سے کوئی بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ تو ان حضرات نے گاؤں میں ایک گرتی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر دیوار کو سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کے بد اخلاقی سے بیزار تھے۔ آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا، ترجمہ، تم چاہتے تو اس سے کچھ مزدوری لے لیتے۔ اے سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا، اب میں اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ گزر بسر کیا کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا جو ظالم اور کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو میں نے جان بوجھ کر کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس کو عیبدار کر دیا
تاکہ ظالم بادشاہ کے ہاتھ سے وہ کشتی محفوظ رہے۔ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا۔ اس کے والدین اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، تو ہمیں یہ خوف و خطر نظر آیا کہ لڑکا اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جس کا شادی ایک نبی سے ہوگی، اور اس کا شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ ہے کہ یہ دیوار یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا ماں باپ نیک صالح آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو اس یتیم کا خزانہ ایک گاؤں والے لے لیتے، تو اسی لیے میرے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنی خزانہ نکالے، اسی لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ اور اے اللہ تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین اور اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے وطن واپس آئے۔